بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ مالا مال ہو، دنیا کی دولت بھی اس کے پاس ہو، دنیا کی آسائشیں اس کے پاس ہوں، آسانیاں اس کے پاس ہوں، اچھا گھر اس کے پاس ہو، اچھی سواری اس کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کی رزق کی وسعت جو ہے وہ اس کے پاس ہو۔ تو اس چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، لوگو اگر یہ چیز تم اپنا لو، اگر اس چیز پہ تم عمل کر لو، اگر اس چیز کو تم اپنی زندگی میں ڈال لو، اللہ تعالیٰ تم کو فقیر سے غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو مالا مال کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ رزق کی بارشیں کر دے گا اگر اس چیز کو تم اپنا لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لوگو اگر استغفار کو لازم پکڑ لو، اگر استغفار کرنا شروع کر دو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے اس وقت بارشیں عطا کرے گا، اللہ آسمان سے اس وقت بارشیں نازل فرمائے گا کہ جس وقت تم کو بارشوں کی اشد ضرورت ہوگی، جس وقت تمہاری زمینوں کو بارشوں کی اشد ضرورت ہوگی، جس وقت تمہاری فصلوں کو بارشوں کی اشد ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دنیا میں کتنے ہی کروڑوں پتی، ارب پتی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا جہان کی ساری دولتیں ہیں، ساری آسانیاں ہیں، ساری آسائشیں ہیں، ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، نہ ان کے پاس بیٹا ہے، نہ اس کے پاس بیٹی ہے، وہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس کے لیے کما رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس کے لیے محنت کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹی ہے، نہ ان کے پاس بیٹا ہے، اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ان کے پاس دولت بھی ہوتی، ان کے پاس رزق بھی ہوتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس بنگلہ بھی ہوتا ہے، اچھا گھر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عظیم نعمت جو اولاد ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بیان فرما دیا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ لوگو اگر استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تم کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا، تمہارے لیے باغات لگا دے گا اگر تم استغفار کو لازم پکڑو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں، بندہ خوشحال ہو جاتا ہے، بندے کے پاس ہر قسم کی آسائش آ جاتی ہے، ہر قسم کی آسانی آ جاتی ہے، دنیا کی دکھ، دنیا کی تکلیفیں ہر قسم کے اس کے پاس نہیں آتے، ہر قسم کی تکلیفیں ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کس کے لیے؟ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آتا ہے، فرمایا، حضرت میرے پاس رزق کی تنگی ہے، مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ وہ وظیفہ میں کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے مالا مال کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے فقیر سے غنی کر دے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو استغفار کیا کر، تو استغفار کیا کر۔ یہ چلا گیا، ایک اور آدمی آیا، فرمایا، حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ وہ ذکر میں کروں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو فرمایا، تو بھی استغفار کیا کر۔ تو یہ آدمی جب چلا گیا تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا، حضرت دو الگ الگ آدمی، دونوں کے مختلف سوال،
اور دونوں نے الگ الگ سوال کیے، لیکن آپ نے دونوں کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ فرمایا حضرت ایسا کیوں ہے؟ فرمایا قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھی تو نے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کی بغاوتیں اور حدود اللہ کو پامال کرنا، اس کی زندگی کی نافرمانیاں، اللہ ان کو دھو دیتا ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ جب بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، جب بندے کی نافرمانیاں معاف ہو جائیں، تو دنیا کے تمام معاملات جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، بندہ خود بخود صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس رزق کی تنگی ہے، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، تو اس بندے کو چاہیے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، استغفار کرے، استغفر اللہ کہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان کلمات کا بار بار ورد کرے، اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہوئے، کھیتی باڑی میں مصروف رہتے ہوئے آپ اپنا کام بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کرتے جائیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کے کام میں برکت ہوگی، آپ کے وقت میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی سیلری اور آپ کی تنخواہ میں برکت ہو جائے گی۔ تھوڑی تنخواہ میں زیادہ وسائل ہوں گے، تھوڑی تنخواہ میں اللہ تعالیٰ تمام اخراجات جو ہے وہ پورے کر دے گا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک ایک مجلس کے اندر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اس لیے جس کے پاس رزق کی تنگی ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس بندے کو خصوصی چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کیا کرے، استغفر اللہ کہا کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کا ورد کیا کرے، انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے، اور آپ بھی یقین کے ساتھ یہ ورد کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اولاد بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔